اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لاسٹ ہم نے جو پڑھی تھی آیات، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم زیادہ تر جو بات کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ اور اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے۔ 16 آیت شروع ہی ایک کوشچن سے ہو رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں۔ کوشچن بتا کے جب بھی ہوتا ہے تو انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، تو اگر آپ سو رہے ہیں نا تو تاکہ آپ جاگ جائیں، لوگ جو بھی سو رہے ہیں تو الرٹ ہو جائیں کہ کوئی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے۔ تو بات اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، امن تم، کیا تم امن میں آ گئے ہو، یعنی کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، یعنی کہ اس سے جو آسمان میں ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان پہ ہے۔ کون ہے آسمان پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے اب بے خوف ہو گئے ہو، این یخسفا، کہ وہ دھنسا دے تمہیں۔ خسفہ یہ جو ہوتا ہے نا، خسفہ اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کا پھٹنا، اور خالی صرف پھٹنا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے اکثر وہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں نا کہ لوگ اکثر کہہ رہتے ہیں کہ ہائے اس سے تو اچھا تھا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں، ہے نا، ایسی بات۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ یخسفہ، زمین کا پھٹنا ایسا کہ اس میں انسان اندر دھنس جائے۔ اور ایسا کب آپ کو نظر آتا ہے؟ اکثر ارتھ کو ایک جب ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں زمین پھٹتی، لوگ اندر چلے جاتے ہیں اس کے۔ تو زمین کا پھٹنا، پھر انسانوں کا اس میں دھنس جانا، زمین کا نیچے نیچے سلائڈ کرتے جانا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی یخسفہ کے معنی میں ہی آتا ہے۔ تو اس میں ڈرایا کیا جا رہا ہے کہ کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں چاہے تو دھسا دے بکم، تمہیں الارض، زمین میں، فاذا، پھر، ہیا تمور، اور وہ ہلنے لگے۔ کون ہلنے لگے؟ زمین۔ تو یہاں پھر دیکھیں کہ جو بات ایک بتائی جا رہی ہے کہ تم اس چیز سے خوف زدہ ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے جو خالی بادشاہ ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ بھی ہے اور وہ کنٹرولر بھی ہے، یعنی کہ وہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ جو بھی چاہے کرے، کوئی بندہ اس کے آگے بول نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم نے اس کی یہ بھی مثال دیکھی تھی کہ اللہ رحم کرے، اگر ہم میں سے کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو کیا ہم اللہ کے آگے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جس کو جو چاہے بیماری لگا دے، وہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے، ہم اللہ کو کوسچن نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جو آسمان پر ہے رب کی ذات، اگر وہ چاہے تو اس زمین میں تمہیں دھنسا کے رکھ دے، اور اسی زمین کے اوپر دیکھو کہ تم نافرمانی کرتے ہو اللہ کی۔ اور وہی زمین جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی فرما بردار ہے کہ وہ ہمارے لیے بچھی جاتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلی میں پڑھا تھا نا، جو اسی سے پچھلی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے زمین کو آپ کے لیے کیا بنایا ہے، بچھا دیا ہے آپ کے آگے، کہ زمین آپ دیکھ بھی رہی ہے، اس کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر زور زور سے چل رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زمین اکڑ نہیں جاتی، کھڑی نہیں ہو جاتی۔ اپنے آپ کو اس نے آپ کے آگے بچھایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کی کوئی خاصیت ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کا حکم مان رہی، اللہ نے اس کو حکم کیا ہے، اللہ نے اس کو تابع کیا ہے ہم لوگوں کے۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو جس وقت بھی اللہ تعالیٰ ارتھ کو ایک لے کے آئیں اور تم اس کے اندر دھنس جاؤ۔ پھر دوسری بات آگے کہ اور زمین جو ہے وہ اگر ہلنا بھی شروع کر دے۔ ابھی دیکھیں آپ، ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے چیئرز پہ کیسے سکون سے بیٹھے ہیں، کیونکہ زمین سٹل ہے۔ اگر فرض کریں کہ یہ زمین جو ہے یہ زور زور سے شکولے کھانے شروع کر دے، کبھی رولر کوسٹر پہ بھی ہم جب جائیں تو آپ دیکھیں رولر کوسٹر میں کیا ہوتا ہے، اتنی تیز سپیڈ سے آپ کبھی اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے، آپ ایسے بیٹھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس میں آپ نے کیا ہوتا ہے، سیٹ بیلٹس آپ کی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بار بار چیک کرتے ہیں کہ آپ کی وہ کام بھی کر رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ گر جائیں گے۔ تو یہ زمین بھی رولر کوسٹر کی طرح بن سکتی ہے، اللہ اس کو چاہے تو کر دے، کون روک سکتا ہے؟ آپ میری کیا حیثیت، کچھ بھی حیثیت نہیں۔ تو یہ جو اگر زمین اس وقت یہ کہ اگر ایک طرح سے سٹل ہے، بالکل اس میں ہلچل نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے۔ اور دوسری آپ یہ بھی دیکھیں کہ زمین کے ساتھ ہم ساروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز ایک پلان کی ہوئی ہے، کہ زمین کا ہمیں جو جہاں تک پتہ ہے
جو ہم نے سنا ہے کہ زمین موو کر رہی ہے. اب آپ کوئی چیز دیکھیں کہ موو کرے چیز تو گر جاتی چیز اس کے اوپر. آپ پلیٹ میں کوئی چیز رکھیں الٹی کر دیں تو چیز گر جائے گی. لیکن ہم کیوں نہیں گرتے؟ کیونکہ گریوٹی ہے. زمین پہ گریوٹی اللہ نے بنائی تاکہ ہم چیزیں اس کے ساتھ ایک طرح سے جڑ جائیں گلو کی طرح. اگر اللہ تعالیٰ آج ڈیسائیڈ کریں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا گریوٹی ختم کر دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ فری فال، ہم سارے نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ہمارے لیے چیزوں کو تابع کر دیا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے تو تابع کر دیں اور ہمیں اپنے لیے تابع کر دیا کہ رب نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنے رب کی تابع داری کریں، فرما برداری کریں. اگلا دیکھیں آیت میں، وہ بھی کوشچن سے ہی شروع ہو رہی ہے. ام امنتم من فی السماء، کہ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے، این یرسلا، کہ وہ بھیجے تم پر. یرسلا کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، علیکم تم پر، حاصبہ. حاصبہ جو ہوتا ہے یہ تیز آندھی ہوتی ہے، اور ایسی آندھی ہوتی ہے کہ جس میں ساتھ پتھر بھی ہوں اندر، یعنی کہ کنکر ہوں، سخت آندھی، تیز چلنے والی ہوا جس میں ساتھ پتھر بھی ہوتے ہیں، پتھروں والی بارش بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تم پہ آسمان سے پتھروں والی بارش بھی بھیجتے. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ پچھلی قومیں ہم نے جو دیکھی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان پہ اسی طرح ہی پتھروں کی بارشیں ہی کی گئی تھیں جن سے بہت سی قومیں تباہ ہوئی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین پہ زلزلے لے آئے، کون روک سکتا ہے؟ زلزلہ دیکھیں ہمیں پریڈکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ فالٹ ہے زمین میں کسی جگہ پہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے تو یہاں پہ کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے. لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ صرف یہ ایک گیس ہی کر سکتے ہیں. اب ہریکین وغیرہ آتے ہیں، ٹورنیڈوز آتے ہیں، وہ پہلے سے اس کو تھوڑا پریڈکٹ کر لیتے ہیں دیکھ کے کہ ہواؤں کا رخ ایسا ہے، بادلوں کی شیپ ایسی ہو رہی ہے تو اس سے یہ آ جائے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس چیز کو جاننے کہ وہ آ رہی ہے؟ آپ اس کو چیز کو آنے سے نہیں ٹال سکتے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر ان قریب. یہ جو سین شروع میں آتا ہے نا، پہلے تو فا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو سین آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. تا ہے، اس کا مطلب تم، علم سے ہے. دیکھیں علمون، واو نون اینڈ پہ ہے، وہ ہے کس کے لیے؟ زیادہ لوگ، بالکل پلورل کے لیے. اور درمیان کے میں کیا رہ گیا؟ عین، لام اور میم. علم کا مطلب جاننا. اب سارے کو کمبائن کر کے دیکھیں، فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لو گے. اب دیکھیں ایک ورڈ ہے لیکن کتنا پورا سینٹنس ہے اس کے اندر. کیف نذیر، یعنی کہ کیسا ہوا ڈرانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کبھی ایسا کر دیں کہ پتھروں کی بارش ہو جائے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈرانا کیا ہوتا ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبا، جھٹلایا، الذین، جن لوگوں نے، من قبلہم، تم سے پہلے، فکیفا کان نکیر، پس کیسا ہوا پھر ان کا انجام، عذاب جو اللہ نے ان پہ دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے کوشچن پوچھے ہم سے، کوشچن پوچھ کے کہا کہ کیا ان چیزوں سے تم بے خوف ہو گئے. پھر آگے بتایا کہ تم سے جو پہلی قومیں تھیں ذرا ان پہ غور کرو کہ وہ قومیں کس طرح تباہ ہوئی ہیں تم سے پہلے، جو بھی اللہ کا انکار کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں کرنے کو بتائی، ہم وہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان قوموں پہ آیا اور وہ پورے صفحہ ہستی سے دیکھیں نکل گئیں. اولم یرو، کیا نہیں وہ دیکھتے. اب یہ پھر سے وہ کوشچن آ گیا کہ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کبھی تم نے پرندوں کو دیکھا ہے؟ الی الطیری، پرندوں کی طرف دیکھو، فوقہم، اپنے اوپر،
تو یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے پرندوں کی. اب پرندوں کی مثال دیکھ کر ایک طرح سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے, ہم بھی اگر غور کریں تو کبھی آپ نے سوچا اس چیز کے بارے میں کہ یہ پرندے آسمان پہ اڑتے کیسے ہیں؟ کیونکہ ہم تو نہیں اڑ سکتے, ہم اپنا ایک قدم اوپر پاؤں جو ہے کھڑے ہو کر ایک ٹانگ اٹھائیں, آپ دوسری نہیں اٹھا سکتے, گر جائیں گے. تو پرندے کیوں نہیں گر رہے؟ ان پہ کیا گریوٹی کام نہیں کرتی جب وہ ہوتے ہیں؟ آگے اس کی ایک بتائی جا رہی ہے ایک کریکٹرسٹک, صافاتن. صافاتن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پروں کو کھولنا, پھیلانا, بچھانا. اور اسی سے ہی اگر اردو میں اگر آپ ورڈ دیکھیں, کون سا ورڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ صف بنانا, یعنی کہ قطار بنانا, لائن بنانا. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا حکم دیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ صفیں بنواتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی تھی, سٹک کے ساتھ وہ دیکھتے تھے کہ سارے لوگ لائن سے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. اتنا زیادہ صف بنانا امپورٹنٹ. اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا کہ پرندے برڈز بھی جب چل اوپر فلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک غول کا غول نظر آتا ہے, فلاکس جو ہوتے ہیں, اور وہ جب چلتے ہیں تو وہ بھی ایک پوری لائن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کہ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ساتھ چلنا ہے. اسی طرح آپ نے اینٹس بھی دیکھی ہوں گی, اینٹس بھی کبھی دیکھی, وہ لائن چلی جا رہی ہوتی ہے ان کی. تو یہ صف جو ہے یہ وہ صف ہے, صف بنانا. پھر اگلی ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے وَيَقْبِضْ, اور پروں کا سکیڑنا. اب فلائی کرنے کے لیے دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ جب فلائی کرتے ہیں آپ اپنے پر کھولتے بھی ہیں اور پھر سکیڑتے بھی, اسی سے وہ آگے بڑھتے ہیں. اس کی ایک بڑی اچھی مثال میں آپ کو بتاؤں. کبھی آپ نے سوئنگ پہ بیٹھے ہوں تو سوئنگ پہ بھی کبھی آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ٹانگیں جو ہیں, جب آپ نے اوپر جانا ہوتا ہے آپ اپنی ٹانگیں اسٹریٹ کر لیتے ہیں, جب آپ نے پیچھے جانا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ٹانگیں فولڈ کر لیتی ہیں. تو اسی طرح آپ کی سپیڈ تیز ہوتی ہے. تو برڈز جو ہیں وہ بھی پر پھیلاتے ہیں اور پھر اپنے پر سکیڑ. اب پرندوں کو کسی نے سکھایا ہے بیٹھ کے؟ یہ ان کے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ ابھی اب آپ نے فلائی کرنے شروع کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, پھر ایسے کرنا ہے. نہیں, کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے پروگرامڈ کیے ہوئے ہیں برڈز کہ ان کے اندر اللہ نے یہ چیزیں ڈالی ہیں, اور اسی کی بیس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایئرپلین ہیں جب یہ فلائی کرتے ہیں یہ اسی تھیوری کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کی بھی عقل کس نے دی؟ اللہ نے انسان کو وہ عقل دی. تو یہاں پہ مثال دے کے پرندوں کی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے ارد گرد کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھو تو کیا آپ کو یاد نہیں آتا کہ اللہ کوئی ایک رب ہے جس نے یہ سارا کر رہا ہے؟ اب ایک مثال اور آپ دیکھ لیں, بچہ ہے, جب بچہ بورن ہوتا ہے تو اس کو کیا, اب ہم سب مائیں ہیں, ہم نے کیا اپنے بچے کو ٹیچ کرایا تھا سک کرنا, دودھ پینا؟ کون سکھاتا اپنے, کوئی ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے چلو اب میں بیبی کو پہلے ٹیچ کرا دوں دودھ پینا کیسے؟ آپ جیسے ہی بچے کو لے کر اپنے پاس لے کے آتے ہیں بچہ اسی وقت منہ مارنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ اپنے کبھی غور کریں اس پہ کہ وہ نیو بورن بیبی بالکل آپ کریں تو وہ ایسے سے کر کے بریسٹ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اور وہ جیسے ہی اس کو ملتی وہ اس کو سک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت ہمیں نہیں اس چیز کا احساس ہوتا کہ میں تو نہیں کم از کم سکھا رہی, اس کو سکھانے والا کون؟ میرے پیٹ میں بھی میں نے کبھی اس کو لیسن نہیں سنائے تھے بیٹھ کے کہ بھئی یہ ایسے اب آپ نے باہر آنا ہے تو آپ نے یہ کام کرنے. کون تھا؟ رب کی ذات. تو یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے کھلی ہیں, اگر ہم چاہیں تو وہی بات ہوتی ہے کہ اولو العلم جو عقل والے لوگ ہیں وہ چاہیں تو وہ اسی کے ساتھ ہی اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان کر لیتے ہیں کہ ایک رب ہے. پھر وہی آگے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں ما یمسکہن الا الرحمن, کہ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے, ان برڈز کو آسمان پر تھامے ہوئے ہے سوائے اللہ کے, کہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ ایک دم سے وہ گریوٹی ختم کر دے, اللہ چاہے تو کچھ بھی کر دے کہ وہ پرندے نیچے گرنے شروع ہو جائیں, لیکن یہ اللہ ہی ہے جو ان کو اوپر تھامے ہوئے یعنی کہ ان کو لے کر چل رہا ہے کہ وہ بغیر گرے اڑتے ہیں. انہو بے شک وہ بکل شیئن ہر چیز کا بصیر دیکھنے والا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ نیچے نہیں گر رہے. اسی طرح اس بات سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی تک چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ایک ایک نیچے جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہیں, چھوٹے برڈز ہیں, اوپر فلائی کر رہے ہیں, نیچے چل رہے ہیں, ایون پتھروں کے نیچے بھی کئی آپ نے دیکھیں کبھی پتھر اٹھائیں اس کے نیچے سے بھی کچھ ایسے کیڑے نکلتے ہیں, اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. تو کیا وہ رب ہمیں نہیں دیکھے گا؟
ہم جو کام کرتے ہیں اس زمین کے اوپر، تو اس سے ہمیں ایک یہ بہت بڑی چیز پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم بیٹھ کے کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی عمل ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے نہیں جاتے، اللہ ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ جانوروں کا، پرندوں کا ٹیسٹ نہیں ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے۔ تو جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں چپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایگزامینیشن ہال کے اندر دیکھا ہو، جب ہم ایگزام دیا کرتے تھے یا فائنلز ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ اگر دیکھیں کہ عام حالت میں جب ٹیچر ہمیں کوئی بھی نیا لیسن سکھاتے ہیں تو جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہم ٹیچر سے پوچھتے ہیں، ٹیچر کویسچن ہے، ٹیچر آپ کے کویسچن آنسر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ آپ تیاری کر لیں، آپ کا اب جو ہے نیکسٹ ویک آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس پہ۔ جب ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت اب آپ بیٹھی، اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا، اب آپ بلائیں ٹیچر کو، بلا کے اپنے پاس اس سے کہیں مجھے یہ ذرا بتا دیں، ایکسپلین کر دیں، وہ کرے گی نہیں؟ کیوں نہیں کریں گے ایکسپلین؟ کیونکہ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اگر وہ آپ کو ایکسپلین ہی کرنے لگ گئی اس وقت تو پھر ٹیسٹ تو نہ رہا وہ۔ تو آپ کو جو سمجھنے کا ٹائم تھا، کویسچن کرنے کا ٹائم تھا، وہ اس وقت تک تھا جب تک آپ ٹیسٹ میں نہیں آئے۔ تو سیم ہمارے ساتھ لائف میں آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو ہمارا سارا ٹائم پیریڈ، اللہ نے ہمیں نبی بھیجے، اللہ نے ہمیں کتاب پوری دے دی، سمجھا دیا، اس کے بعد پھر ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی چیز کیا ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ میں ضرور ڈالا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی سانس کھنچائی نہیں کرتے چلے جاتے، کیونکہ اللہ مہلت دیتے انسان کو کہ انسان کہ شاید یہ بندہ واپس آ جائے، شاید کہ بندہ پلٹ جائے۔ امن ھذا الذی، یا کون، اب یہ جو ورڈ ہے نا امن، یہ نا دو ورڈ سے مل کے بنا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ایسے لکھا ہوا ہے کہ امن کے ساتھ دو لائنیں نیچے اگر آپ لگا لیں، ایک کے اوپر لکھ دیں ام اور ایک کے اوپر لکھ دیں من، تو کمبائن جب ان کو بولیں گی تو وہ ایسے بولا جائے گا، امن، بالکل صحیح، اسی طرح جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا۔ تو ام کا مطلب ہے یا، من کا مطلب ہے کون، یا کون، ھذا یہ، الذی وہ جو، ہوا وہ، جند لکم لشکر تمہارا، ینصرکم مدد کرے گا تمہاری، من دون الرحمن سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پہ بیسکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا وہ لوگ جو آپ کے دنیا میں لشکر ہیں، لشکر یعنی کہ جن کے آپ فالو کرتے ہیں، جنہیں اب یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں جنہیں آپ فالو کرتے ہیں، اس میں آپ کے وہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے پیر فقیر، کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں کہ ان کے پیر نے بس جو کہہ دیا انہوں نے وہی کرنا ہے، اسی کو ماننا ہے، تو یا جن کی ہم اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، سم ٹائم ہم اپنے نفس کے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے بھی تابع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ سب لوگ جن کی تم پیروی کرتے ہو، اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں جو مشرکین مکہ بھی جیسے تھے، یا آج کل بھی جیسے لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی جو پوجتے ہیں، تو وہ آپ لشکر کے لشکر بھی اپنے لے آؤ، تو کیا وہ آپ کی مدد کر سکیں گے کبھی سوائے رحمان کے؟ تو یہاں پہ کہ کیا تم نے کوئی ایسی آرمی بنا رکھی ہے جو تمہیں اللہ کے مقابلے میں بچا لے گی؟ کوئی بھی نہیں تمہیں بچا سکتا، چاہے تم پوری دنیا کی فوج اکٹھی کر لو، قیامت کے دن کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ ان الکافرون الا فی غرور، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں صرف دھوکے میں ہیں، یعنی کہ غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا۔ دھوکا کیا ہے؟ وہ دھوکا یہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہم دنیا میں جن کے پیچھے چل رہے ہیں یہ ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے۔ اب جیسے ہم نے یہ پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جیسے کچھ لوگ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو ہمیں بچا لیں گے اس دن۔ تو اس دن عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تمہیں فالو کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا، لیکن پوچھنے کا مقصد
حضرت عیسیٰ سے پوچھنے کا مقصد کہ وہ جو پورے ایک ان کے پیروکار تھے، ایک پورا اتنا بڑا ایک گروپ ہوگا جو ساری کرسچینٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے تو حضرت عیسیٰ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے سب کے سامنے کہ تم نے ان سب کو بولا تھا کہ وہ تمہاری پیروی کریں، تمہیں یہ کہیں گے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے پیچھے اس طرح سے کرنے لگے کہ میں نے، اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو. تو اس وقت جو پیچھے کھڑے ہوں گے اس آس پہ کہ یہ ہمیں بچائیں گے، تو جب وہ حضرت عیسیٰ کا یہ جواب سنیں گے آپ سوچیں ان کے اوپر کیا بیتے گی اس وقت کہ ہم ان کے آسرے دنیا میں تھے اور یہاں پہ انہیں تو اپنا ہی اس وقت ڈر میں ہے کہ ان سے پوچھ کچھ ہو رہی تو ہمارا کیا حال ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ پیچھے جو کھڑے ہوں گے نا ان کو میسج دینے کے لیے کہ اب کرو، بلاؤ اب جن کے پیچھے تم لگے تھے، کہ وہ تو خود میرے آگے بالکل ایسے کھڑے ہیں کہ ان کو بھی اپنا بھی نہیں پتہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا تھا کہ دیکھیں میں اپنی عبادت سے، اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا اللہ کی رحمت سے. تو کوئی بھی بندہ جب اپنی مدد خود نہیں کر سکتا تو وہ کسی کی کیا مدد کرے گا. انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا بولا تھا، فاطمہ بیٹی اپنی تیاری کر لو، میں وہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو یہ بتانا ہم سب کے لیے ایک طرح سے میسج تھا کہ ہم ہر ایک نے اپنا اپنا خود بندوبست کرنا ہے، کیونکہ ہم سب نے اپنے اپنی قبروں میں جانا ہے. کوئی بندہ کسی کی بیہاف میں کسی کی قبر میں نہیں جائے گا. اور بعض اوقات آپ نے ہو سکتا ہے کبھی ایسا سنا ہو، بہت سے لوگ ایسی بھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ چلو تم ابھی میرے ساتھ یہ کام کر لو، تم میرے ساتھ آ جاؤ. فرینڈز ہی فرینڈز کو جیسے کہتی نا کہ آپ کوئی بات نہیں آ جاؤ، اور دوسری دوست نہیں جانا چاہتی لیکن آپ اس کو فورس کرتے ہیں آ جاؤ کوئی نہیں، تمہاری جگہ اللہ کے آگے میں جواب دے دوں گی، میں آنسر کر دوں گی تمہارا. کتنے دھڑلے سے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے آپ اپنا آنسر کر سکیں گے وہاں پہ. جب وہ وقت آنا ہے نا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے بندے کے، اس وقت انسان کو ہوش آنی کہ میں کس غرور میں بیٹھا ہوا تھا، میں کس دھوکے میں وہاں پہ پڑا ہوا تھا دنیا میں کہ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی اس چیز کی. اور یہ دن اتنا سخت، اور وہ جب ہم اس کی سختی دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے رہے یہ محض ایک ہمارا اپنا دھوکہ تھا. اور ہم کسی کو کیا دھوکہ دینا، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیے چلے جا رہے تھے اس میں. کیونکہ یہ ایک خود فریبی کا دھوکہ ہے. خود فریبی میں انسان جب شکار ہو جاتا ہے نا تو آپ ایسی چیزوں پہ آپ پھر بھروسہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن انسان کو اصل پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان پہ مصیبت کا وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا. آپ اب جتنی مرضی مدد کے لیے اپنے ماں بہن بھائی سب کو بلائیں، آپ کو خود کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ آپ کی پریشانی آزمائش سے آپ کو وہ نہیں نکال سکتے. وہ آپ کو کمفرٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی اچھی باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن جو دکھ آپ کو اس وقت لگا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی اس دکھ سے باہر لا نہیں سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. اور اس وقت اللہ ہی سے دعا مانگی، جب اللہ صبر عطا کرتے ہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں، وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. امن ھذا الذی، وہ کون ہے، یرزقکم، وہ رزق دیتا ہے تمہیں، ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے اپنا رزق. اب اللہ تعالیٰ وہ بات بتا کے کہ جن کو تم نے اپنے لشکر تیار کیے ہوئے ہیں یا جن کو تم فالو کرتے ہو، کیا وہ تمہیں رزق دیتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کون رزق دیتا ہے. اگر اللہ اپنا رزق تم سے روک لے تو پھر کون ہے جو آپ کو رزق دے گا؟ ہمارے سامنے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، سم ٹائم کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ تو جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام ہی نہیں ہوتا. وہ بیچارہ کبھی ادھر کام کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے، کتنی چیزیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کام نہیں بن رہا کہیں پہ بھی. تو اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق جو ہے مقرر کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ اپنی اولاد کے لیے دیکھ لیں، بعض اوقات ایک ہی ماں ہوتی ہے، اس کی 2-3 اولادوں میں سے ایک اولاد تھوڑی کم ہوتی ہے، یا کوئی بچی ان کی شادی کی بیٹی اور وہ آگے بیچاری اسٹرگل کر رہی ہے، تو ماں باپ اس کو تھوڑی مدد کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک باقاعدہ ایک رزق پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ ہر وقت اس کا کریں. وہ تھوڑی حد تک آپ جتنی اپنی توفیق کے مطابق اس کی ہیلپ کر دیں گے، لیکن رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کبھی کسی کا روک لے تو آپ دیکھیں کون ہے جو دے سکتا ہے. اب اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی یہ ساری نشانیاں ہی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں. پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں.
فی عتو و نفور، یعنی کہ پھر بھی وہ دیکھیں اپنی اڑے ہوئے، عتوین جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سرکشی میں، اور نفور ہوتا ہے نفرت میں، یعنی کہ وہ اڑے ہوئے اس چیز پہ، وہ اللہ کی نشانیاں دیکھے چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے ان ساری چیزوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھتے کہ وہ اس رب کی جو نافرمانی کرنی چھوڑ دیں۔ یہ جو ورڈ ہے نا لجو، لجو کہتے ہیں یہ کسی بھی جیسے غلط کام پر اڑ جانا، ضد پہ اڑ جانا۔ بعض اوقات ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں نا کہ بچہ بس ضد پہ ہی آ گیا، اب اس کی ضد ختم نہیں ہونی، وہ وہی چیز مانگے ہی چلے جائے گا، جو مرضی اب آپ اس کو بولیں، اس نے ضد بھی پکڑ لیا۔ اور اسی طرح اتوون جو ہے وہ تو سرکشی کو کہتے ہیں، باغی ہو جانا، سرکش ہو جانا، اور نفور ہمیں اردو سے ہمیں پتہ ہے کہ اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں نفرت کے ساتھ، نفرت میں۔ اتنی ساریاں نشانیاں دیکھ کر بھی وہ اپنی سرکشی پہ اڑے ہوئے ہیں، اور کیسے، اور کرتے کیا ہیں آگے کہ رزق مانگنے دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کام نہیں بن رہا، جاب نہیں بن رہی، اپنے کبھی کسی پیر کے پاس چلے گئے کہ آپ جی ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے یہ کریں، اور ہمیں کچھ وظیفہ بتائیں، کچھ یہ کریں، ہمیں رزق ہمارے پاس آ جائے، جاب مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی اگر آپ کا رزق روک لے پھر آپ جہاں مرضی چلے جائیں، پوری دنیا کے پیر فقیر آپ کھنگال لیں جا کے، کوئی آپ کو رزق پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ افمن یمشی مکبن، اچھا یہ والی جو آیت اب آگے ہے نا، آیت نمبر 22، اس میں کمپیریزن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دو لوگوں کا کمپیریزن ہو رہا ہے۔ مکبن یہاں پہ جو یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، افمن کیا پھر وہ یمشی چلتا ہے، مکبن کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں نیچے کر کے چلنا، بالکل ایسے ناک کی سیٹ پہ آنکھ نیچے کر کے چلتے جانا ہے، علی وجہہ، اپنے منہ کے بل۔ ایک یہ کیریکٹر ہو گیا، کمپیریزن میں نے بتایا، ایک یہ کمپیریزن کہ اس کو کمپیئر کریں گے ہم اہدا، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا یہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یا وہ جو یمشی سوین، یا جو وہ چلتا ہے، سوین کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، اسٹریٹ چلنا، اعلی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب کیا فرق ہے دونوں میں؟ اوپر والا چلنا جو ہم نے ابھی پڑھا، جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس طرح کا چلنا ہے جیسے جانوروں کا چلنا ہوتا ہے، چلتے تو جانور بھی ہیں، جب جانور چل رہے ہوتے ہیں سیدھے چلی جاتے ہیں تو وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آگے کیا چیز ہے کیا نہیں، نہ کہ ایسی چیز چلی جا رہے ہیں، جبکہ دوسرا کریکٹر جس سے بتایا گیا کہ یہ وہ ہے چلتا سیدھا ہے لیکن وہ دیکھ بھال کر چلتا ہے، اسٹریٹ یہاں پہ چلنا جو بتایا گیا صراط مستقیم، یعنی کہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور یہ صراط مستقیم کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، سیدھا جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ بندہ وہ ہے جو پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کیا ورڈ یوز کیا؟ اہدا، کہ کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے جو صرف آنکھیں نیچے کر کے منہ کے بل چلی جاتا ہے، یا وہ زیادہ ہدایت پر ہے جو سیدھا چلتا ہے صراط مستقیم پر؟ تو جو مکبن کا ورڈ ہے نا، اس میں ہوتا ہے کہ آنکھ نیچے کر کر کے جانوروں کی طرح چلنا بغیر سوچے سمجھے، اور ان میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب انسان جو ہوتا ہے نا وہ حق کی بات کو قبول نہ کرے، جبکہ وہ اس کی صلاحیت جیسے ایک ہوتی ہے لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کہ آپ ان کے سامنے حق بات بولیں گے بھی نا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، اور وہ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، انسانوں میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جتنی مرضی حق بات بتائیں لیکن وہ آپ کی بات پہ بلیو نہیں کر رہے ہوتے، وہ سننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، اور وہ فالو کرتے ہیں اپنی خواہشات کو، وہ فالو کرتے ہیں اپنی دوستوں کو یا جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی ہم نے اس باتوں کو پہ عمل شروع کر دیا پھر ہمیں اپنا سارا کچھ چھوڑ دینا پڑے گا۔ یعنی کہ اگر آپ جیسے فیشن کے شوقین ہیں، آپ کو
اچھا لگتا ہے فیشن کرنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، تو اب آپ کی دوستیں آپ کو جو بھی چیز کہتی ہیں آپ اس کو مانتی ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے آباء و اجداد کی باتیں یا ان کی چیزوں کو پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہیں، اب تم نے اٹھ کے ہمیں ایک نئی چیز ہی بتا دی ہے کہ بھئی نماز میں آپ نے رفع دین بھی کرنا ہے، یہ تو میں نے آج تک کبھی نہیں سنا، ہمارے تو کسی بڑے نے نہیں کبھی کیا، نہیں ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو وہی فالو کریں گے جو ہمارے ماں باپ دادا وغیرہ کرتے چلے آئیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ اس چیز کو سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، آپ اسی وہ کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر ہیں آپ، وہ جو چیز میں بس اب میرے ماں باپ جس کو فالو کریں میں نے بھی وہی چیز فالو کرنی ہے، اور ورسز دوسرا بندہ کہ جس کو وہ چیز فالو کر رہا تھا، جیسے ہی اس کے سامنے حق بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئی، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس نے کہا کہ اچھا میں تو غلط کرتا آ رہا تھا اتنی دیر سے، اچھا یہ تو طریقہ ہے، وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے اور سیدھا سیدھا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتا دیا ہے کہ ہدایت پہ وہی بندہ ہوگا جو ہوش و حواس کے ساتھ دنیا میں ٹائم گزارے گا، جو آنکھیں کھول کر چلے گا کہ دیکھے ارد گرد میرے کہ کیا میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور میں جہنم میں چلا جاؤں، تو وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 کیریکٹر یہاں پہ بتا دیے ہیں۔ اب آگے ہماری چوائس ہے، ہم کون سا کیریکٹر بننا چاہیں گے، ہم جانوروں کی طرح زندگی اپنی گزارنا چاہیں گے یا ہم اس بندے کی طرح گزارنا چاہیں گے کہ جو اپنی لائف میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، دس از مائی ون اینڈ لاسٹ چانس، ون اینڈ اونلی چانس دس لائف، میں نے اسی میں ہی اپنی جنت کمانی ہے، اور اسی میں ہی اللہ نہ کرے کہ اگر میں ذرا سا بھی سلپ ہو گیا تو آخرت اسی کی وجہ سے آئے گی، تو اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی لائف میں واپس نہیں آ سکتے۔ تو جتنی ہم نے اپنی سخت ترین بھی کہہ لیں، جتنی بھی ہماری کوششیں وہ ساری اس دنیا تک ہی ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا ہمیں پتہ چلتا ہے، آیت نمبر ہماری ہے 23، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیں قل ہوا وہ الذی، وہ جو انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 چیزوں کا ذکر کیا، سمع کا مطلب کان، ابصار آنکھیں، افئدہ دل، یہ 3 اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے باڈی کا ذکر نہیں کیا، صرف ان 3 اپنی نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں انسان کے لیے، سننا، دیکھنا اور دل، کیونکہ دل سے دیکھیں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں زیادہ تر، ماننا نہ ماننا، انکار کرنا، یہ ہمارا دل ہی ہوتا ہے نا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے دل میں جو بھی چیز آتی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہمارے لیے دل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اسی دل پہ مہر بھی لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں آنکھیں، کانوں کا پہلے سب سے پہلے ذکر ہے کیونکہ کان کے ذریعے ہی بات سنتے ہیں، تو جب آپ نے سننا ہی نہیں تو پھر اب اندھے کو آپ دیکھیں کہ اندھا بھی جب تک ہے اس کے کانوں میں بات جا رہی ہے تو ہدایت پا لے گا، لیکن آپ کے پاس آنکھیں ہیں لیکن کان ہی نہیں ہے، آپ سن ہی نہیں سکتے۔ اب آپ کے پاس بیٹھ کے بندہ جتنی مرضی آپ کو اللہ کی باتیں بتائے، آپ کو آ رہی ہے سمجھ، کانوں میں ہی نہیں جا رہی، آپ کو سن ہی نہیں رہا، تو آپ عمل کیسے کریں گے اس چیز پہ؟ تو بے شک آپ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن سننا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہم نے پہلے لاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا نا کہ سننا، کون سا سننا، غور سے توجہ کے ساتھ سننا، کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں سنوا رہے ہیں ہم اس کو بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ ہم اس چیز کو سنیں۔ اس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے انسان، جانور نہیں بنایا، تو ہمارا کام تو یہ نہیں تھا کہ جو بھی گمراہی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے پڑیں، اپنی عقل سے کام نہ لیں، ہم سوچیں بھی نہ کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں صحیح بھی ہے کہ نہیں،
میری دوستیں یا میرے گھر والے مجھے جو کام کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ واقعی کام صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ سنت سے مطابق ثابت ہوتا ہے، بدعت تو نہیں میں کر رہی. ہمیں بہت سے لوگ ہیں وظیفے بتا دیتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہوئی بھی ہے تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھئی تم یہ وظیفہ کر لو، اتنے دن میں نے تو کیا تھا تو اس طرح سے ہو گیا تھا. اسی طرح مجھے ایک یاد ہے کہ اپنے کافی سالوں پہلے کی بات ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری کوئی جاننے والی تھی تو ان کے نا بیٹیاں تھیں، تو وہ جب نیکسٹ ٹائم پریگننٹ ہوئی تو انہوں نے کہیں پہ انہیں کسی نے شاید بتایا کہ آپ ابھی پریگننسی میں یہ چیز پڑھو، آپ پڑھو گی نا تو آپ کو بیٹا اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اچھا اس نے پڑھنی شروع کر دی اور اس کے بیٹا ہو بھی گیا. اب اس میں ہم اگر یہ مان لیں کہ اس نے وہ چیز پڑھی تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اب اس بندی کا جب ہو گیا، اب وہ آگے ہر ایک کو یہی بتاتی تھی کہ جس کو بھی ایسے ہوتا تھا نا، بیٹیاں ہوتی جاتی ہیں تو وہ ان کو پھر یہی میں نے پڑھا تھا میرا تو بیٹا ہو گیا تھا، آپ بھی یہی پڑھو. اب اس نے سب کو ساتھ لگا دیا. اب جو بھی بندہ اس کو اب سنے گا، کیونکہ اس کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ اس کے ہو گیا ہوا ہے، تو یہ اس کا مطلب کنفرمیٹری تھنگ ہے. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں چیز بتائی ہوئی تھی. تو آپ آنکھیں بند کر کے دوسرے کی بات پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ نہیں بس اس نے کہا ہے نا صحیح ہی کہا ہوگا، آپ بھی فالو کری جا رہے، لیکن آپ اپنی عقل سے نہیں سوچ رہے کہ دینا تو اللہ نے ہے، مجھے ان چیزوں سے مجھے نہیں مل سکتا. ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے ایسی چیز، آپ یہ پڑھ لیں یہ کام ہو جائے گا، تو آنکھیں بند کر کے اس چیز کو فالو کریں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی تو ہم نے کرنی ہے فالو. عام بندوں کی بات فالو کرنے سے پہلے اپنی تحقیق کر لیں، اس کو چیک کر لیں ایک دفعہ کہ یہ بات ایسا نہ ہو کہ میں اتنی محنت بھی کروں اور اینڈ پہ مجھے اس کا کوئی اجر بھی نہ ملے. کیونکہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ ہم کئی دفعہ اتنے لمبے چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہم اتنے بڑے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اتنی محنت کرنے کے بعد تھک جانے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ یہ میرے ضائع ہو گئے اعمال، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے. کہ اب بندہ کہتا ہے اس کے بجائے میں وہی کام ایک کروں، اچھا کروں، کم از کم لکھا تو جائے نا میرے نامہ اعمال میں کہ مجھے جا کے اس دن ملے کچھ کہ یہ آپ نے کیا تھا تو یہ آپ کو اس کا مل بھی گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، آپ کو میں نے کان اس لیے دیے کہ جو شخص آپ کو صحیح غلط کا فرق سمجھائے تو آپ اس کی بات سنی انسنی نہیں کر دو، اور جو غلط سلط باتیں آپ کے دماغ میں پہلے سے ہی چھپی ہوئی ہیں، پہلے بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہی پہ اڑے رہو. کہ کانوں سے اگر آپ کے کبھی بات ایسی آپ کو پہنچا دے کوئی بندہ کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. اب جیسے ہم لوگ دیکھیں بعض اوقات قرآن خوانیاں بھی کرتے ہیں، کل کرتے ہیں مرنے کے بعد 40 میں ہوتے ہیں، آپ کو کوئی بتا دے اب کہ دیکھیں یہ کہیں پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کبھی یہ چیز کی ہو، تو ہم نے بھی نہیں کرنی. اب ہمیں پتہ چل گئی، ہم نے بھی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو سنواتے ہیں جس کو اللہ کا سنوانے کا ارادہ ہوتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی بندہ جو ہے جس کو اللہ سنواتا ہے وہی سن سکتا ہے. تو اگر کبھی کوئی بندہ آپ کی کسی بات پہ آپ کو کلیئرفائی کرے تو آپ یہ بات سوچ لیا کریں کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے مجھے سنائی جا رہی ہے بات، تو اس کو فوری ایک دم سے منہ پہ ریجیکٹ نہ کر دیں. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی کہ آپ کو جب کوئی بتا رہا تھا نا ہم اس کو ڈیفینڈ کرنی شروع کر دیتے ہیں ایک دم سے اپنی بات کو اپنی، کیونکہ ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ میں رونگ ہوں، نہیں میں کیسے، نہیں میں تو صحیح ہوں. پھر آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں. پھر دوسرا کوئی آپ کو بتائے، پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بندہ بتانے والا ہے اگر وہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں پسند. سم ٹائم وہ بندہ جو بتا رہا ہے وہ ہمیں نہیں پسند نا، ہم اس کی کوئی بات نہیں لیں گے، چاہے صحیح بھی بات آپ کو بتا رہے ہوں گے نا، اس کی تو نہیں سننی، اور کسی سے میں سن لوں گی اس کی تو نہیں سننی. اس کی بہت بڑی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی بات پتہ چلتی سب سے پہلے آپ اپنی فیملی میں جا کے بتا کے کوشش کریں ذرا. آپ کے گھر والے باقی سب سے سن لیں گے، آپ سے نہیں سنیں گے. تو آپ ان کو تبلیغ کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں ہاں تم بڑی اب آ گئی نا تمہیں بہت پتہ چل گیا، تم اپنی کرو پریکٹس، ہم اپنی کریں، کوئی نہیں تم اپنی کرو. تو یہ کہ یہ چیزیں ہیں کہ ہم نہیں لینا چاہتے دوسرے سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آنکھیں جو دی ہیں، اب آنکھوں کا ذکر کہ تمہیں اس لیے نہیں دی گئی تھیں کہ تم اندھے بن کر دوسروں کی پیروی کرتے رہو اور خود اپنی آنکھوں سے کام نہ لو، اور یہ بھی نہ دیکھو کہ زمین اور آسمان تک ہر طرف دیکھیں کہ اللہ کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. وہ ایک ایک چیز ہمیں اگر ہم غور کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کی شہادت دے رہی کہ ایک اللہ ہے اور جسے خدا کا رسول پیش کر رہا ہے. یہ بات اس چیز کی شہادت دے رہی کہ یہ سارا نظام کائنات
یہ اللہ کے یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ نہیں ہے دنیا میں. ایتھیسٹ جیسے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خود ہی سے چلی جا رہی ہیں بس, کہ ایک رب ہے جو اس کو چلا رہا ہے. اب اسی طرح دل اور دماغ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اپنا سوچنے کا کام دوسروں کے حوالے کر کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دو کہ ٹھیک ہے نا, انہوں نے سرچ کر لی ہوگی, انہوں نے کر کے بتایا ہوگا, یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا عالم ہے, اس نے بتا دیے, بس ٹھیک ہے ابھی میرا کام ختم ہو گیا, میں نے بس اس نے کہہ دیا, آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے, کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ عالم جو لوگ ہیں نا, علماء لوگ, وہی انسان کو گمراہ کرنا شروع کر دیں گے, اور ہم ان پہ آنکھیں بند کر کے بلیو کرنا شروع کرتے ہیں. ہم دیکھیں کوئی بھی ہمیں تھوڑا سا بھی علم ہو, ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. آپ کو کوئی بھی بندہ بات بتائے, اپنی تحقیق ضرور کر لیں. کبھی بھی اس چیز پہ نہ رہیں کہ اچھا یہ فلاں بندے نے بتائی ہے تو کریکٹ ہوگی. دیکھیں ہم سب انسان ہیں, وی آل میک مسٹیکس, ہم بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. کبھی ہم غلطی سے کوئی بات بتا دیتے ہیں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید نہیں کرنی. اس کو کرنے سے پہلے تھوڑی سی سرچ کر لیں, اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں یہ بات کسی نے غلط بتا دی ہے, آپ اس کو آ کے پولائٹلی کلیئر کر دیں کہ آپ نے اس طرح سے یہ بات کہی تھی. اس طرح سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ, ہو سکتا ہے اس بندے تک یہ بات نہ پہنچی ہو, اور ہو سکتا ہے اسے موقع نہ ملا اس چیز کا, اور جب آپ نے اس کو بتائی تو اس نے بھی اپنی کریکشن کر لی, تو آپ کو اجر ملے گا. تو یہ کہ ہمیں اپنا حساب خود دینا ہے. اللہ نے ہمیں جب عقل دے دی, دل دے دیا, آنکھیں دے دی, اب ان چیزوں کا حساب ہونا ہے کہ کہاں کہاں پہ یوز کی ہیں چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے عقل نہیں دی تھی, تم اسکولوں تک تو پہنچ گئے, ساری کتابیں آپ نے پڑھ ڈالی, قرآن ہی نہ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہی ہماری اصلاح کے لیے. اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر یہ 3 چیزوں کا جو ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہیں یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا اسی لیے تاکہ تم ان کو صحیح کام میں لے کر آؤ. جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے ان چیزوں کو اللہ نے آپ کو دی ہیں, ان کا صحیح استعمال آپ کریں. جانوروں کے پاس بھی دیکھیں آنکھیں ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس ایک بصارت نہیں ہوتی اس طرح سے کہ وہ شعور نہیں ہے انہیں چیزوں کا. وہ دیکھ ضرور سکتے ہیں لیکن وہ اس دیکھنے سے کچھ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے, غور و فکر نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. آگے دیکھیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے, قلیلم ما تشکرون, کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو اپنے رب کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کتنا اللہ کو شکر ادا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں, اللہ تیرا شکر تو نے مجھے کان دی ہیں, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دل دیا ہے. نہیں کرتے ہم شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے ہمارے سر پہ چھت ہے, اللہ تیرا شکر ہے کھانے پینے کو ہے, بیسک چیزوں کا کر دیتے ہیں. لیکن کبھی ان 3 چیزوں کا جو اللہ نے بتائیں کبھی کیا ہے, کبھی بھی ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. جس کے پاس نہیں ہے آنکھیں, ہاں کبھی کسی کو ہم دیکھ لیں, اگر ایک دم دیکھ کے احساس ہوتا ہے کوئی اندھا بندہ نظر آ جائے, ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس آنکھیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا, تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو, کیونکہ یہ 3 چیزیں آپ کو کہاں لے کر جاتی ہیں. اگر آپ ان 3 چیزوں سے صحیح فائدہ اٹھا لیں, یہ چیزیں آپ کو جنت میں لے جاتی ہیں. اور انہی چیزوں کی اگر ہم استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یعنی کہ انسان کا سیدھا 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 کہاں جانا ہے, جہنم کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ 3 چیزیں اس لیے شکر کرنے کے قابل ہیں کیونکہ انہی پہ ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے سینسز ہمیں دیے ہیں, ان کو استعمال میں لا کر ہم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. پھر کہہ دیں وہی ہے جس نے پھیلایا ہے تمہیں. ذَرَأَكُمْ کا جو ورڈ ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا. جیسے کہ کسان دیکھیں, جب وہ زمین پہ اس نے کچھ چیز اگانی ہوتی تو کیا کرتا ہے, پہلے زمین نرم کرتا ہے, پھر اس کے بعد بیج پھیلا دیتا ہے. بیج کو لے کے اسپریڈ کر کے پھیلا دیا زمین کے اوپر. تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیج کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. انسانوں کو بھی اللہ نے زمین پہ پھیلا دیا. اب آپ دیکھیں پوری کائنات میں آپ کو چاروں طرف انسان پھیلے ہوئے, ہر ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ پہ, ایک ملک سے دوسرے ملک میں, جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے. اب تھوڑا سا تصور کریں ذہن میں, آپ کو میں کہوں تھوڑا سا لے کر آئیں کہ آپ اگر پوری دنیا کو ویژولائز کریں کہ پوری دنیا میں انسان پھیلے ہوئے ہیں. اب اگلا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
پھر اسی کی طرف واپس اکٹھے کیے جائیں گے. اب یعنی کہ پھیلے ہوئے لوگ سب ایک ساتھ اس دن اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کہاں پہ لے جایا جائے گا؟ محشر کے میدان میں، جہاں پہ قیامت ہوئے گی، اور وہ قیامت جہاں پہ حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ابھی تو پھیلا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اکٹھا بھی کر دے گا. اسی طرح جیسے کسان اپنا بیج پھینکتا ہے، بیج پھینکنے کے بعد جب کھیتی پھر اس کو اکٹھا کرتا ہے نا کھیتی کو، ایسے ہی ہم بھی اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن. اب یہ کتنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے یہاں پہ ساری چیزیں ہمیں بتائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس دن سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اور ہم لوگ دیکھیں ناشکری کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم اپنی ان چیزوں سے اگر کام لیں اور یہ چیزیں ایک ایک آیت آپ دیکھیں کتنے بڑے ہمیں لیسن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اب آپ ایک ان کی آیات پہ سوچتے جائیں کہ کیوں ہمیں رات میں پڑھنے کا بولا گیا. اگر انسان ہر رات جب یہ سورہ پڑھتا ہے، ہم نے جب تک تفسیر نہیں کی تھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اب ہم نے تفسیر پڑھ لی تو تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی ذہن میں اگر آنی شروع ہو جائیں ہمیں اس کی، تو ہماری لائف اگلے دن کی بدل جائے کم از کم. تو ہر رات پڑھنے کا مطلب اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا. ایوری نائٹ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہوتے ہیں آج ہم اس دنیا میں ہیں، ایک دن اکٹھے کیے جائیں گے. آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، بکھرے ہی ہوئے ہیں نا. بھائی بہن بکھر جاتے ہیں. دیکھیں پہلے ایک ہی گھر میں بھائی بہن ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ایک بندہ ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، بکھر گئے. لیکن قیامت کے دن وہی سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہی جگہ پہ سب نے اکٹھے ہو جانا ہے. پھر آگے کیا وہ کہ بتاتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مگر وہ بیوقوف لوگ بجائے یہ چیزوں نشانیوں سے سبق سیکھنے کے وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ بھلا وہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو آئے گی کب؟ پہلے یہ تو بتاؤ اگر تم سچے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر سچے ہو تم ہمیں ڈراوے تو دیتے ہو کہ ایک دن قیامت آئے گی، ایک دن اللہ اکٹھا کرے گا، تو پھر تم بتاؤ کب آئے گی. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو یہ سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ ان کو واقعی فکر تھی کہ قیامت کب آئے گی؟ تم کہتے ہی ہو بس ہوا میں تیر چلانے والی بات بولتے ہی رہتے ہو، ابھی تک تو آئی نہیں، کب آئے گی پھر؟ تو تاکہ ہم اپنی پریپریشن کر لیں، اس لیے وہ کر رہے تھے، اس لیے پوچھتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پوچھتے تھے مذاق کے طور پہ کہ تم کہتے ہی رہتے ہو، آتی تو ہے نہیں، ابھی تک تو نہیں آئی ہمارے اوپر، کب آئے گی؟ کیونکہ وہ یقین نہیں کرتے تھے اس بات پر. ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ قیامت کا وقت اور تاریخ معلوم کرنا چاہ رہے تھے. بیسکلی وہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ قیامت آنی، کیونکہ ان کی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی تھی. اور وہ آپ کو جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ ہم لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ وہ ہڈیاں لے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے تھے یہ جو ہڈی یہ چورا چورا ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، اتنی پرانی، اس سے انسان کیسے دوبارہ پیدا ہوگا؟ یہ بات ان کی عقل میں آتی ہی نہیں تھی. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہی جا رہے ہیں کہ یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور تم دوبارہ زندہ ہو، وہ نہیں ماننے کو تیار ہوتے تھے. اسی طرح ان کو یہ تھا کہ ایک دفعہ مر جائیں گے تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہی سوال ان کے لیے ایک بڑا ایک سرپرائزنگ قسم کی چیز ہوتی تھی کہ اچھا آپ بتاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ آئے گی کب. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، کل کہہ دیں انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ تو معلوم ہے کہ وہ ضرور آئے گی، کہ قیامت آئے گی، یہ تو کنفرم ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اٹ ول کم، لیکن وہ کب آئے گی اس کا علم مجھے نہیں. اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اور وہی میرا کیا کام ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ میں تو بے بس ہوں، میں صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، میں تو صرف آپ کو ڈرانے والا ہوں، آپ کو وارن کرنے والا ہوں. نذیر جو ہوتا ہے نا، یہ ایسا ڈرانا ہوتا ہے محبت کے ساتھ. یہ وہ نہیں ہوتا کہ ایسے خوف زدہ کر دینا، دوسرے کا رنگ فک ہو جائے، ایک دم دوسرا کانپنے لگے. یہ ڈرانا
اس ایک محبت کے ساتھ کسی کو وارن کرنا، جیسے ہم پیار سے نہیں کسی کو کہتے کہ بیٹا اگر آپ یہ کر لو گے نا تو ایسے ہوگا، آپ اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں، آپ اس کو اتنا اس طرح سے ڈرانا کہ جس میں خیر خواہی دوسرے کی مقصود ہو، کہ آپ کو ہو کہ میں اس کو اتنے حد تک ڈراؤں کہ جس سے وہ بندہ اپنا راستہ چینج کر لے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو اس میں آپ دوسرے کی خیر خواہی کا بھی پہلو ہوتا ہے نظیر میں۔ سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہودی لوگ بھی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ قیامت کے بارے میں یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو وہی قیامت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب کہتے ہیں نا کہ کوئی پتہ نہیں قیامت کب آ جائے، ہم سم ٹائم اس پہ کہتے ہیں کہ چلو جب قیامت آئے گی میں تو شاید نہیں ہوں گا، لیکن آپ اس قیامت کو دیکھنے کے لیے نہیں، لیکن ہم سب لوگ اپنی موت کو دیکھنے کے لیے تو زندہ ہیں نا۔ اور یہ تو قرآن میں ملٹیپل جگہ پہ کہا گیا ہے کہ ہر نفس جو ہے موت کا ذائقہ چکھے گا، ہم سب نے موت کو چکھنا ہے۔ جس میں روح پڑ گئی ہے نا اب اس نے واپس بھی جانا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ تو ہماری قیامت ہماری موت کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ایک دفعہ آپ کی ہماری روح قبض ہو جائے گی تو اس کے بعد جب ہماری واپس آنکھ کھلے گی تو وہ قیامت کا دن ہوگا، تو آپ کا وہ ٹائم بائی پاس ہو جائے گا۔ اب آپ سیدھے پھر جب اٹھیں گے قیامت کے روز، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ بھی ایک اٹ از لائک اے قیامت ہے۔ فلما رأوہ زلفتن، پھر جب وہ دیکھیں گے اسے، زلفتن کا مطلب ہوتا ہے اپنے سامنے، یہ آپ اس کو یاد کرنے کے لیے بتا رہی ہوں۔ زلف جو ہوتی ہے، زلف کیا ہوتی ہے؟ بالوں کی لٹ، چہرے پہ ہی آ رہی ہوتی، کتنی قریب ہوتی ہے آپ کے چہرے کے بال، آپ کے چہرے پہ زلف کہتے ہیں نا، زلف۔ اسی طرح زلفی دوست کو بھی کہتے ہیں نا، دوست بھی آپ کے بالکل قریبی دوست زلفی۔ تو یہاں پہ یہ کہ آپ وہ جب قریب دیکھیں گے اس کو، سیئت وجوہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب وہ اپنے بالکل سامنے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ سیئت وجوہ، تو بگڑ جائیں گے۔ سیئت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جانا۔ وجوہ چہرے ان کے، کن کے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کب؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو جب وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ فرشتے کون سے؟ موت کے فرشتے۔ تو میں نے ابھی جیسے بتایا تھا کہ قیامت دو طرح سے نا، آپ کی موت سے بھی قیامت شروع ہو جائے گی اس بندے کی، اور ایک ایکچول فزیکل قیامت۔ تو دونوں چیزوں میں سے دونوں ہی چیزیں جب ہوں گی، فرشتوں کو دیکھیں گے تب بھی ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب فرشتے آتے ہیں نا، جو مرنے والا ہوتا ہے نا اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اینڈ اپ کیا ہونے لگا ہے، کیونکہ وہ فرشتے جو ان کے پاس آئیں گے، ان کے پاس کہتے ہیں کہ وہ کفن لے کر آتے ہیں۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ کفن لے کر آتے ہیں فرشتے، اور جو نیک روح ہوتی ہے جب اس کو نیک بندے کی روح نکالنے لگتے ہیں، ان کے پاس جو کفن ہوتا ہے نا وہ مخمل کا، یا آپ کہہ لیں بڑا ریشم کا ہوتا ہے، اور اتنی خوشبو اس کفن میں ہوتی ہے مسک کی، مسک جیسے ہوتا ہے، مشک اردو میں مشک ہوتا ہے، مشک کی خوشبو، مسک انگلش میں، تو اتنی خوشبو ہوتی کہ چاروں طرف پھیلی ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو فرشتے سارے جو دوسری مخلوق ہوتی ہیں ان سب کو آ رہی ہوتی۔ وہ ریشم کا لے کر آتے ہیں کفن، اس کو پہنا، اس بندے کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ اور وہ کیسے روح نکالتے ہیں انسان کی؟ کہتے ہیں جیسے پانی کی وہ ہوتی ہے نا جو لیدر کی بنی ہوئی ہوتی ہے واٹر بیگ، جو ایک مشکیزہ جیسے ایک ہوتا ہے، اس سے جب پانی نکالتے ہیں تو کیسے جب ڈراپ کرتے ہیں پانی تو اس میں پانی کتنا ایزیلی نکل آتا ہے۔ تو ایسے جیسے کپ میں آپ گلاس میں ڈالیں تو پانی ایسے انڈیلتے ہیں ایزیلی، ایسے نیک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے۔ جبکہ جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ ایک کپڑا لے کے اس کو کانٹے والے کے اوپر پھینک دیں پھر اس کو پل کریں،
وہ نہیں نکلتی. اس طرح سے روح اس کے جسم سے باہر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے. وہ ڈر رہی ہوتی ہے تو وہ خوف سے باہر نہیں آتی. جبکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے جلدی جلدی مجھے ملے لے جاؤ. ہاں، کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے اچھی جگہ میرا اینڈ اپ ہوگا. اور ان کا جو آتا ہے کفن، وہ کہتے ہیں وہ ٹاٹ کا ایک جیسے بوری سخت سا کوئی کپڑا، اور اتنی گندی بدبو اس میں سے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے آس پاس والے لوگ. جو لوگوں کو تو نہیں آئی، کیونکہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے ہر بندے کا. مرنے والے کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اس وقت کیسے. اب فرض کریں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ابھی ہمارے سامنے جس کی ڈیتھ ہو رہی ہے وہ بندے کے اوپر یہ اس طرح کے فرشتے اس کے آئے ہیں، ڈنڈے مار مار کے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم پیچھے اینڈ تک جب تک ہم رہیں گے ہم اس کی بات ہی کرتے رہیں گے. ہائے اس کی ایسے ہو رہی تھی، اس بیچارے کا تو بہت برا حال ہو گیا تھا، اس کی یہ ہوگی، یہ اچھا ہو گیا، برا ہو گیا. اللہ نے ہر ایک کا پردہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کی روحیں جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ نکلیں اور جن کے لیے خوشبو والا کفن آئے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں دوسری چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیروی کرنے کی توفیق عطا کرے کہ اللہ کی کہی ہوئی چیزوں پہ ہم چل سکیں. وقیل ھذا الذی، اور پھر ان سے کہا جائے گا کنتم بہ تدعون، کہ یہی وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. تدعون یعنی کہ تم پکارتے تھے. کس چیز کو وہ پکارتے تھے؟ 25 آیا میں آپ پیچھے دیکھیں، وہ کہا کرتے تھے کہ پھر لے آؤ نا، پورا کر لو وعدہ اپنا، کہ یعنی کہ لاؤ قیامت کو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کیوں چہرے بگڑ گئے تمہارے؟ قیامت کو سامنے دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر اب کیوں تمہارے چہرے خراب ہو گئے ہیں؟ یہی تو چیز نہیں تھی جو تم مانگ رہے تھے. اسی کا تو بار بار کہہ رہے تھے نا کہ لاؤ پھر لے کے آؤ. اب آ گئی تو چہرے کیوں بگڑ گئے تمہارے؟ ایسے کیوں ہو گیا کہ چہرے پہ ایک دم جیسے سانپ سونکھ جائے بندے کو تو چہرہ کیسے رنگ فک ہو جاتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ابھی اللہ کا شکر الحمدللہ ہم زندہ ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کا بتا رہے ہیں کہ جو مرتے کے وقت انسان کی حالت ہوگی یا قیامت کو دیکھ کر. تو یہ ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اب ہم تو صحیح ہیں، ہم تو کم از کم اس وقت ہوش کے ناخن لے لیں، ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں. پھر آگے کہہ رہے ہیں قل ارأیتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اہلکنیا، ہلاک کر دے اللہ مجھے، یعنی کہ ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھی ہیں، او رحمنا، یا ہم پہ رحم کرے. یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ یہ پھر آپ کو اس آیت کا صحیح سمجھ آئے گا کہ یہ بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا پھر ہم پہ رحم کر دے. تو بیسیکلی ہوتا کیا تھا کہ مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ لوگ جو تھے ان کے اگینسٹ ہو گئے تھے، اور وہ بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگینسٹ پلاٹنگ کرتے تھے کہ کسی طرح ہم ان کو روک سکیں اس تبلیغ سے. تو لوگوں نے چونکہ پورے خاندانوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو وہ کیا اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بد دعا دیتے تھے، اور وہ جادو ٹونے کرنے لگ گئے. اور وہ کوشش ان کی یہ تھی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیں، اور وہ اس کے در پہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہی ختم کر دیں تو پھر اس زمین پر کوئی بھی ہمارے دین کے اگینسٹ کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر ہمیں اللہ مار بھی دے اور مجھے بھی میرے ساتھیوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ مار بھی دے، فَمَن یُجِیرُ الْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ علیم، تو پھر کون، یجیر کا مطلب ہوتا ہے بچانا، تو یعنی کہ پھر کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. عذاب علیم جو ہوتا ہے نا، یہ دردناک عذاب ہوتا ہے کہ اگر ہم زندہ رہیں یا مر جائیں اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، کہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے. بات یہ ہوتی ہے بیسیکلی آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، حقیقت تو ٹل نہیں جاتی، اللہ تو ہے ہی ہے. اب اس کو آپ نہیں بھی مانتے
تو آپ آنکھیں بند کر لیں سامنے آنے والی چیز سے تو چیز تو نہیں ہٹ جائے گی نا، آپ کو دکھنا بند ہو گیا ہے، وہ چیز وہیں کے وہیں کھڑی ہے۔ خوف میں بعض اوقات انسان ایسے کرتا ہے نا، آپ اپنا سر نیچے دے دیتے ہیں اور آپ کوشش سمجھتے کہ شاید اب مجھے نظر نہیں آ رہی تو آئی ایم ڈن، وہ چیز خطرہ وہیں پہ ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں اگر مر بھی جاؤں، آپ جو کوششیں کرتے پھر رہے ہیں، اگر مجھے ہلاک بھی کر دو تو آپ کو کون بچائے گا قیامت کے دن؟ کہ عذاب تو آپ پہ آنا ہی آنا ہے، مانو یا نہ مانو، ہمارے زندہ ہونے سے یا نہ ہونے سے تمہیں اس چیز سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد اگلی والی آیت میں آپ دیکھیں، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا، یہ کہہ دیں کہ رحمان ہم اس پر ایمان لے کر آئے، وَعَلَيْهِ اور اس پر ہی توکلنا ہم بھروسہ کرتے ہیں یا اپنا توکل کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لو گے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہوا ہے، فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لو گے، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، کون ہے جو گمراہی پہ ہے۔ یہ کون سے وقت کی بات ہو رہی کہ ان قریب تم جان جاؤ گے، کہ جب انسان کا وقت آئے گا موت کا تو اسے خود ہی پتہ چل جائے گا اس وقت کہ میں گمراہ تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کون تھا گمراہ، ان کے ساتھی جو ہمیں دین کی طرف بلاتے تھے اور یا میں۔ تو آپ ہر بندے کو فرشتوں کے ساتھ ہی اس وقت ہی ڈیتھ بیڈ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کدھر جانا۔ ایون آپ دیکھیں کہ جو یہ کرسچن لوگ بھی ہوتے ہیں یا جو بودھسٹ نان مسلم سارے کہہ لیں، جتنے بھی نان مسلم ہیں، جب اس وقت ان کے سامنے فرشتے آتے ہیں نا، ان کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے ابھی موت ان کی نکلی نہیں ہے، روح اندر سے نکلنے کے وقت فرشتے آتے ہیں، اس وقت ان کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وغیرہ کا بھی کہ یہ دیکھو یہ تو جو تھے صرف ایک پیغمبر تھے، اور ان کو پتہ چل جائے گا مرتے ٹائم پر کہ ہم جو فالو کر رہے تھے نا that was wrong، لیکن وہ ہمیں بتا نہیں سکیں گے، ساتھ بیٹھے لوگوں کو وارن نہیں کر سکتے اپنے کہ دیکھو مجھے اس وقت احساس ہو گیا ہے اور میں جانے والا ہوں کہ ہم جس چیز کی فالو کر رہے تھے وہ غلط ہے۔ اگر وہ اس طرح کر دیں تو آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اور ان کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ میرا انجام اب کیا ہونے لگا ہے، جو دنیا میں ہم کام کر رہے تھے نا یہ غلط کام تھے، اور کھلا گمراہی میں کون تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دیں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، أَرَأَيْتُمْ کا مطلب دیکھنا، غور کرنا، کہ اگر ہو جائے ماؤکم پانی تمہارا، غوراً بہت گہرا، فمن پھر کون ہے، یأتیکم جو لائے تمہارے پاس، بماء معین پانی کو، یعنی کہ اگر یہ پانی جو غوراً کا مطلب ہوتا ہے بہت گہرا نیچے، جیسے کنویں کا پانی آپ کہہ لیں، زمین کو کھودنے سے جو پانی نکلتا ہے نا، ابھی ہم دیکھیں زمین کھودتے ہیں جگہ جگہ جب پانی نہیں ہوتا تو کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ کوئی پانی تمہارا، اگر میں یہ پانی ہی ختم کر دوں نیچے سے، یا اس کو اتنا گہرا کر دوں کہ تم اس کی تمہاری ریچ میں نہ رہے، تمہاری ایکسس میں نہ رہے وہ، تو کون ہے جو تمہیں پانی نکال کے دے سکتا ہے۔ اینڈ بھی دیکھیں اللہ نے اس سورہ کا کس چیز پہ کیا ہے، کوسچن پہ، کہ کون ہے، کوئی ہے جو تمہیں پانی نیچے سے لا کے دے، پھر اگر میں زمین کا پانی ہی ختم کر دوں کون ہے؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں جب آپ یہ کریں تو آپ کو آگے سے کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، کہ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو پانی دے سکتا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، یہ آنسر ہے اس کا۔ جو یہ ورڈ ہے نا غوراً، غوراً اس کا مطلب ہوتا ہے غار سے ہے، ہمارا جو اردو کا لفظ ہوتا ہے نا غار، غار بھی دیکھیں گہرے ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ پہاڑ کے اندر، ڈیپ اندر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو نشیبی زمین ہوتی ہے، زمین کی گہرائی کو بھی غوراً کا یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہمیں ابھی یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کیا کسی میں یہ طاقت ہے کہ ان پانی کو پھر سے جاری کر دے جس سے اللہ بند کر دے، اور اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر عبادت کا مستحق خدا ہے یا تمہارے وہ معبود جو جن کو تم پوجتے ہو،
وہ ان کو جاری رکھنے کی کوئی بھی قدرت نہیں رکھتے. یعنی کہ پانی کو اگر کوئی سٹاپ کر دے اللہ تعالیٰ تو آپ کو کوئی وہ پانی جاری کر کے دوبارہ سے دے نہیں سکتا. اس کے باوجود اپنے اپنے ضمیر سے پوچھو کہ گمراہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں یا وہ جو شرک کرتے ہیں؟ کون ہے گمراہ؟ کون ہے ہدایت پر اور کون ہے گمراہ؟ بڑی امپورٹنٹ جو ہم نے دیکھی یہ سورہ تھی. تھوڑی سی سمری اس کی بس دیکھ لیتے ہیں. اس سورہ میں آپ دیکھیں کہ ہم نے جیسے شروع کی آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیسیکلی تعارف ہے اس سورہ میں. اللہ کی قدرت ہمیں پتہ چلتی ہے، اللہ کا جلال پتہ چلتا ہے، اللہ کی عظمت نظر آتی ہے. دوسری طرف آپ کو اس کے کمپیریزن میں کیا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمیں ساری چیزیں بتا دی کہ میں نے یہ تمہیں دیا، میں نے یہ تمہارے لیے کیا. پرندوں کو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، پرندے کس طرح پر سکیڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، رزق کون تمہیں دیتا ہے. اس کے ورسز اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، انسان کتنا بے بس ہے. آخری آیت سے بے بسی پتہ چلتی ہے انسان کی، چل رہی کہ پانی میں تمہارا پانی اتنا ڈیپ کر دوں. دوسری بات اس میں یہ بھی آ سکتی کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو کڑوا کر دیں. ابھی ہم پانی پیتے ہیں نا، یہ میٹھا پانی ہے. آپ سمندر کا پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. اتنا سالٹی، وہ پئیں گے بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اگر پانی کو کڑوا کر دے، اتنا نمک ڈال جائے، وہ ڈیڈ سی ہے اس کا دیکھ لیں آپ کتنا سالٹ ہے اس پانی میں، آپ پی نہیں سکتے. آپ سمندر کا ہی جب پانی نہیں پی سکتے تو یہ پانی اس کے کمپیریزن میں اٹس اے سویٹ واٹر، کہ یہ پانی بالکل ہماری جیسے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ پانی ہی کڑوانا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ انسان کیا کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز جو ہمیں بتائی تھی بے بسی کی، کہ جب اللہ رزق آپ کا روک لے تو کون ہے جو آپ کو رزق دے. آپ ایک بندہ اب ٹکرے مار رہا ہے، ہر طرف جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے، اگر اسے جاب نہیں مل رہی تو کیا ہم اس کو جاب دلا سکتے ہیں؟ آپ کے اپنے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے لگے ہوئے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، ٹرائیاں کر رہے ہیں، دے آر اسٹرگلنگ، اور ان کو یا ایک کالج میں ہی جانا چاہ رہے ہیں، کہیں پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو بے بسی فیل ہوتی ہے اس وقت انسان کو اپنی؟ نہیں، اپنی کتنی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اور بے بسی آپ دیکھیں انسان کی کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، مرنے والے کو، اپنے پیاروں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کا اینڈنگ ٹائم آ گیا. آپ دیکھ بھی رہے ہیں، دیر از نتھنگ وی کین ڈو. آپ نہیں روک سکتے. آپ ایون آپ کے گھر سے کوئی بندہ جانے لگے، آپ کا بچہ ہی باغی ہو جائے کہ میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے، آپ اب جتنا مرضی اس سے کہیں آپ نہیں اسٹاپ کر سکتے اسے. مرنے والے کو نہیں روک سکتے. جتنا مرضی پیسہ دنیا میں آپ لگا لیں، آپ بیمار کو شفا نہیں دے سکتے. اس کو شفا اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچان کر وہی معاملہ کرے جو اس سے مطلوب ہے، اور اگر اس نے وہ نہ کیا تو کل اس کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی فوج. اگر پوری فوج کی فوج بھی وہ بندہ لے آئے نا، کٹھی کر لے، اللہ سے نہیں بچا سکتی. اللہ جب ارادہ کر لیتے ہیں نا اس چیز کا کہ میں نے اس بندے پہ اب آزمائش لانی ہی لانی ہے، میں نے اس بندے کو اب عذاب میں مبتلا کرنا ہے یا کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے اس چیز سے کوئی بچا نہیں سکتا. اصل قوت کا مالک اللہ ہی ہے. جس نے اس کو راضی نہ کیا تو باقی سب بیکار. اب ہم دیکھیں انسان کیا کہتا ہے، کہتے ہیں کہ بڑا احمق ہے وہ شخص جو لوگوں کی نظروں میں تو اچھا بننے کی کوشش کرے. وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں اچھا گمان ہو، لوگ مجھے اچھا جانیں. ہم سب کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لوگ اچھا جانیں. آپ کو تھوڑا سا یہ پتہ چل جائے کہ میں یہ چیز کروں گی تو لوگ مجھے بہت برا سمجھیں گے، ہم نہیں کرتے. لیکن کیا کبھی ہم اسی طرح اللہ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں تو اچھا بننا چاہتی ہوں لیکن اللہ کی نظر میں میں کیسی ہوں؟ یہ چیز آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ اللہ کی نظر میں اونچا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کو لوگوں کی نظروں میں خود ہی اونچا کر دیتا ہے. آپ کو پھر اس میں ایفرٹ نہیں کرنے پڑتے. اور کہتے ہیں بدقسمت ہے وہ شخص جو اللہ کی نظر، لوگوں کی نظر میں تو بہت اچھا ہے اور اللہ کی نظر میں برا ہو. اب اس سورہ میں دیکھیں، ہم آپ بتائیں کہ سیکھا کیا ہم نے، کیوں ہم اس سورہ کو ایوری نائٹ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ نے بتایا کہ یہ سورہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سورہ اللہ کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ جتنی اللہ کی بڑائی پتہ چلتی ہے انسان کو اس کے آگے اپنا آپ اتنا ہی چھوٹا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور میں کتنا چھوٹا ہوں، پھر بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اللہ کی زمین سے ہم کتنا سیکھتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق تو اللہ کی پوری طرح فرما برداری کری، اور ہم بھی مخلوق ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو زمین اللہ کی فرما برداری میں ہمارے آگے بچھی ہوئی ہے، ہم اسی زمین کے اوپر نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب زمین آپ دیکھیں کہ ٹھہراؤ بھی ہے، برداشت بھی ہے، ہم اس کے اوپر زور زور سے سٹمپنگ کرتے، پیر مارتے ہیں، غصے میں پیر مارتے ہوئے جاتے ہیں، اسی زمین پہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ کبھی زمین آپ کے ہوا ہے کہ وہ زمین اتنا حصہ زمین کا پھٹ جائے، آپ کا پاؤں دھس جائے یا آپ آ جائیں؟ نہیں ہوتی۔ زمین دیکھ تو سارا کچھ ہی رہی ہے نا کہ ہم کیا کیا کچھ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سیکھنی ہے نا تابع داری، تو زمین سے سیکھیں۔ اب زمین کے اوپر آپ دیکھیں ویدر آتے ہیں، ڈفرینٹ چینجز آتی ہیں، سردی آتی، گرمی آتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے زمین اب بہانہ لگائے، آج گرمی بہت زیادہ ہوگی تو میں یہاں سے پھٹ رہی ہوں، آج سردی بہت ہو گئی تو میں یہ کر رہی ہوں۔ وہ ہر حال میں سیم ہے، آپ کو ہر حال میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ کیا فائدہ پہنچاتی ہے زمین؟ آپ کو دیکھ لیں، آپ کے لیے چلنا پھرنا آسان کیا ہوا ہے، آپ اس میں سبزیاں اگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں ہماری بہت سی سبزیاں چیزیں ایسی ہیں جو کچھ پھل کچھ سبزیاں جو سمر کی ہیں، کچھ ہیں جو ونٹر میں ہیں، تو دونوں میں وہ آپ کو فائدہ دے رہی نا زمین آپ کو۔ کہتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر حال میں مومن اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے کہ جہاں پہ بھی بیٹھیں آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب وہ نقصان آپ کی ہاتھوں سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھا پائی جیسے مار کٹائی ہو گئی، چلو عورتیں کی لڑائی فزیکلی بھی کرتی ہیں، یا آپ کی زبان سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری زبان کی جو ایک ہوتی ہے نا چوٹ، وہ زیادہ بری ہوتی ہے، وہ تکلیف زیادہ دیتی۔ جو الفاظ ہم دوسرے کو بول جاتے ہیں وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، جو ہاتھ سے مارا ہوا بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آپ تھپڑ تو بھول جاتے ہیں کسی کا، لیکن کسی نے جو آپ کو کبھی سخت بات کہی ہے نا نہیں بھولتی، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں بار بار آپ کو یاد آتی رہتی ہے۔ تو اب ہم نے یہ سورہ پوری پڑھی، اس پہ ریفلیکٹ کریں، سوچیں کہ کیا ریزن تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ایوری نائٹ پڑھنے کا حکم دیا، اور یہی وہی سورہ ہے جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایوری نائٹ اس کو پڑھیں گے تو یہ کہتے ہیں تب تک جھگڑا کرتی رہے گی، اللہ کے آگے لڑے گی جب تک وہ آپ کو بچا نہیں لے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے ساتھ ہمیشہ ہمارا ساتھ رکھے، ہمیں جوڑے رکھے کہ مرتے دم تک، آخری سانس تک ہم اس سورہ کو نہ کبھی بھی چھوڑیں۔ اور انشاءاللہ یہیں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔